الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق الله العلی العظیم۔ محترم سامعین، قابل قدر بزرگوں اور نوجوان دوستوں، ہم اور آپ جس ملک کے باشندے ہیں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، وہ ایک جمہوری ملک ہے۔ اس ملک کا نظام جمہوری نظام ہے، اور اس ملک ہندوستان کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں ہر مذہب، ہر دھرم، ہر طبقہ اور ہر برادری کے لوگ رہتے ہیں۔ اس ملک میں جہاں مسلمان بستے ہیں، وہیں عیسائی، سکھ، ہندو، جین، بدھسٹ، دلت اور دیگر دھرم کے ماننے والے، دیگر سماج سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد اس ملک میں رہتے ہیں، اور ہر ایک کو ملکی آئین اور ملکی قانون کے مطابق شہری اور مذہبی حقوق اور اختیارات حاصل ہیں۔ یعنی اس ملک میں رہنے والا ہر انسان اپنے مذہبی فرائض کو بھی انجام دے، اور جو اس کے شہری حقوق بنتے ہیں، اس ملک کا آئین ہے کہ اسے شہری حقوق بھی دیے جائیں گے، اور شہری اختیارات جو بھی بنتے ہیں اسے مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ اس ملک کے ہر باشندے اور ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی مذہب اور مذہب کے ماننے والے کا احترام کرے، اس کا اپمان نہ کرے، اور اس پر کسی طرح کا ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ یہ اس ملک کا آئین ہے، اس ملک کا دستور اور قانون یہی ہے کہ تمام ملک کے لوگ آپس میں مل جل کر رہیں، پیار محبت سے رہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو ٹارگٹ نہ کرے۔ یہ ملک کا نظام ہے اور ملکی قانون یہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے 17، 18، 19 دسمبر کو دھرم سنسد کے نام سے جو کچھ ہوا، آپ سب نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ان ایام میں انتہا پسند اور شر پسند ہندوؤں کا ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں ہندوؤں کے بڑے لوگ، دھرم گرو موجود تھے۔ سامعین، کہنے کو تو یہ دھرم سنسد تھا، لیکن اس اجتماع میں اور اس سنسد میں جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ دھرم اور مذہب سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس اجتماع میں اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر اگلا گیا ہے، اور ایسی باتیں بولنے کی اور ایسا کام کرنے کا پریاس کیا گیا ہے جس پر انسانیت شرمسار ہے۔ اس سنسد میں اور اس اجتماع میں جہاں سنت اور مہنت شریک تھے، وہیں بہت سے سیاسی لیڈر اور ملک کے
جو حکمران ہیں اور ملک کے باغ ڈور سنبھالنے والے جو بہت سے لوگ ہیں، ان کے زیر سایہ کام کرنے والے بہت سے لوگ بھی شریک تھے، اور ان تمام کی موجودگی میں یہ سب باتیں کہی گئی اور یہ سب حرکتیں ہوئی۔ سارا مجمع اور سارے اس مجمع میں شریک لوگ تماشائی بن کر دیکھتے اور سنتے رہے۔ دھرم سنسد نہیں تھا، وہ ایک پروپیگنڈا کی مجلس تھی۔ اس مجلس میں اور اس سنسد میں بہت باتیں ہوئی، اور جو باتیں ہوئی ان میں سے کسی بھی بات کا انسانیت سے، دھرم سے اور انسانی فطرت سے تعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہندوؤں کو مخاطب کر کے کہ تم اگر اپنے مذہب کی حفاظت کرنا چاہتے ہو کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ہندوؤں کو یہ ترغیب دی گئی کہ ہندو اپنے گھروں میں ہتھیار رکھے، ایک نہیں کئی ہتھیار رکھے، صرف تلوار نہیں، اور بھی جتنے ہتھیار ہو سکتے ہیں ان تمام کو رکھے، اور ہتھیار سے ہی تم دھرم کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اور کھلے عام اس سنسد میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کو مارو، قتل کرو، اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بچیوں کو قتل کرو۔ یہ تمام باتیں اس سنسد میں کہی گئی ہیں۔ مجھے بتاؤ کیسا کون سا دھرم ہے جو کسی انسان اور انسانیت کے قتل کی اجازت دیتا ہے؟ سامعین، افسوس کی بات ہے کہ یہ آج کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی مواقع آئے اور کئی بار یہ حادثہ پیش آیا اور ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے کہ کبھی مسلمان جوان کو، کبھی مسلمان بچے کو، کبھی مسلمان بچی کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا کسی مسلمان بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، غلط کاری کی جاتی ہے، زنا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام برائیاں اور فسق و فجور اس ملک میں ہو رہا ہے، اور ایک خاص طبقہ یعنی مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس سنسد میں مسلمانوں کو ہر طرح سے بھڑکانے اور مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمان کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچایا گیا، اور پوری اس کی کوشش کی گئی کہ مسلمان ماحول خراب کریں، مسلمان باہر آئے اور مسلمان کو ایسا کام کرے جس سے ملک کے حالات بگڑے اور ملک کے باشندوں میں اختلاف انتشار کا ماحول بنے۔ سامعین، اس سنسد میں اور اس اجتماع میں جو لوگ شریک تھے اور جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہے، اس طرح کی حرکتیں کی ہے، کہنے کو، دیکھنے کو، ان میں سے کوئی حکومت کا فرد نہیں ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو حکومت کا سایہ حاصل ہے، حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے، یہ حکومت کے سائے تلے کام کر رہے ہیں، اور حکومت پیچھے سے ان کا پیٹ تھپ تھپا رہی ہے کہ تم اس طرح کی بیان بازی کرتے رہو، ملک کے حالات کو بگاڑو، ہندو مسلم میں تناؤ پیدا کرو، اختلاف انتشار پیدا کرو، جمہوریت کا مذاق اڑاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
کیونکہ اگر حکومت کا سایہ ان افراد کو اور اس طرح کے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا تو ان پر کارروائی ہوتی، مقدمے درج ہوتے، ان کو سزا دی جاتی، جیلوں کے سلاخوں میں بھیج دیا جاتا۔ اور ہمارے پاس اس کے کئی ثبوت ہیں کہ اگر یہی بات کوئی مسلمان کہا ہوتا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے رد میں کوئی مسلمان اس طرح کی کھلے عام بات کر لے تو آج بھی وہ جیل کے سلاخوں میں بھیج دیا جائے گا۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو اچھی بات بولنے پر اپنی قانونی اور حق کی لڑائی لڑنے کی وجہ سے جیل کی سلاخوں میں ہے، سالہ سال گزر گئے لیکن ان کا پتہ نہیں ہے، ان کے لیے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو انصاف مل سکے، انصاف دلایا جا سکے۔ یہ اس ملک کی سچائی ہے، اور اس ملک پر قابض جو لوگ حاکم ہیں، حکومت کر رہے ہیں، ان کا یہ افسانہ ہے، اور جو کچھ وہ ملک کے ساتھ اور ملک کے باشندوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انتہائی شرمناک ہے، افسوسناک ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کا اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو جائے گا، ہندو مسلم میں اور مختلف مذہب کے ماننے والوں میں اختلاف انتشار پیدا ہوگا، اور ملک کے حالات خراب ہوں گے، اور دیش کی ناک کٹے گی، اور دیش غیر ملکوں میں اور بڑے بڑے ممالک میں دیش بدنام ہو رہا ہے، اور ملک کی ترقی تعمیر کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ملک کی ترقی اور ملک کی تعمیر تبھی ہو سکتی ہے جب ملک کے باشندے آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ملک کے بسنے والے لوگ آپس میں میل محبت اور پیار سے رہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ ملک ترقی کرے گا، ملک آگے بڑھے گا، اور ملک کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ تو ان سنسد اور اس اجتماع کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس اجتماع کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ورغلایا جائے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، مسلمان کو مشتعل کیا جائے، مسلمان کو جذبات سے بے قابو کیا جائے۔ یہ ان کی کوشش ہے تاکہ ملک کے حالات خراب ہو، ہندو مسلم میں تناؤ پیدا ہو، ہندو مسلم میں دوری ہو، اور جو آنے والا سیاسی نظام ہے، ابھی الیکشن ہے، اس کا فائدہ جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں وہ اس کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو جذبات میں نہیں آنا ہے، آپ کو ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، اور ان باتوں سے آپ کو خوف اور وحشت کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ کو ایکشن لینا ہے، اور جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف بولنا ہے، آواز اٹھانا ہے۔ آپ بولیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ بولنے کی وجہ سے یہ ظالم، ظلم کرنے والے لوگ، بدماش قسم کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بولنا بھی نہیں جانتے اور ہماری باتوں سے سہمت ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ بولیے، آپ اپنی لڑائی لڑیے، لیکن آپ قانون کے دائرے میں رہیے، آپ اسلام کا اور شریعت کا پاس و لحاظ رکھیے، اور جو ملک کا دستور ہے اس کا بھی خیال کیجیے۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو اور آپ کے دوسرے ہاتھ میں ملک کا آئین ہو، ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے اور قرآنی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے
اور یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اسلام جب سے آیا ہے اور پچھلے جو پیغمبر آئے ہیں اور جو لوگ دین اور دین کے کام کرنے والے ہوئے ہیں، ان تمام کے ساتھ یہ حالات آئے کہ اس زمانے کے لوگ، ان کے مقابل لوگوں نے ان کو دھمکیاں دی، ان کو ایسے ہی پریشان کیا، ٹارگٹ کیا، ان پر ظلم کیا اور ان کو ہر طرح سے ڈرایا گیا۔ لیکن ایمان والا ایمان کی بدولت، ایمان کی وجہ سے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور ایمان کی وجہ سے وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے، بلکہ حالات کیسے بھی آ جائیں، لوگ کیسے بھی آ جائیں، وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور ظالموں سے بھی مقابلہ کرتا ہے۔ قرآن ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس کا پس منظر سناتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے، کافروں نے اور جو ظلم کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پیغمبروں سے یہی کہا تھا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے، ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، ہم تمہارے لیے ایسے حالات بنائیں گے، تمہیں نکلنا پڑے گا اور تم نکلنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر یہاں رہنا چاہتے ہو، اس زمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس زمین سے نکلنا نہیں چاہتے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو ہمارے دین میں آ جاؤ، ہماری بات مان لو۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اس وقت جو ایمان والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، اور جو پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بتایا، ان کو آگاہ کیا کہ مسلمانوں، اے پیغمبروں، تمہیں ان کی باتوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور تمہیں اس طرح کی دھمکی دے رہے ہیں، ان ظالموں کو اور ظلم کرنے والے لوگوں کو ہم ضرور ہلاک کر کے چھوڑیں گے، ہم انہیں برباد کریں گے، ہم انہیں مٹائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی ظلم کرے گا، وہ مسلمان ہو، کوئی ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، جو ظلم کرے گا اور جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور لوگوں کو ستائے گا، لوگوں کے حقوق مار کر کھائے گا اور کسی کو ٹارگٹ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس کو تباہ کریں گے، اس کو ہلاک کریں گے، اس کو برباد کریں گے، اور اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اور مسلمانوں سے یہ بھی وعدہ کیا گیا، بتایا گیا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، جس زمین سے اور جس جگہ سے تمہیں نکالنے کی، بھگانے کی یہ دھمکی دے رہے ہیں، یاد رکھو، جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، نظام شریعت پر چلتا ہے اور شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس زمین پر ان کو بسائیں گے، اور ایسا بسائیں گے کہ مکمل باعزت طریقے پر، مکمل باعزت طریقے پر اس زمین میں بسائیں گے اور اس زمین کا مالک بنائیں گے، اس زمین کا وارث بنائیں گے ان لوگوں کو جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں کامیاب کرے گا اور آخرت کی کامیابی مقدر ہے۔ اس لیے
میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو ایکشن لینا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اختلاف انتشار پیدا نہیں کرنا ہے اور ملک کے حالات کو بگاڑنا نہیں ہے۔ ہم رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں۔ ہمیں صبر سے، حکمت دانائی سے اور جو حکمت عملی ہو سکتی ہے اس پہلو سے ہمیں کام کرنا ہے، اور جو قانونی لڑائی ہے ہمیں قانونی لڑائی بھی لڑنا ہے، اور ہمیں انسانیت کا بھی خیال کرنا ہے۔ کسی غلط بات اور کسی خلاف شریعت بات پیش آ جانے کی وجہ سے یا ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کے دیکھنے اور سن لینے کی وجہ سے ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے، ہمیں جذبات سے بے قابو نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا حق حاصل کرنا ہے، اور جو رد عمل ہو سکتا ہے اس کا رد پیش کرنا ہے اور اس کا بہترین جواب دینا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی مدد اور نصرت فرمائے، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں شر اور فساد کا ماحول برپا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان سب سے انتقام لے۔